بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیزوں، آج ہم اس عظیم ترین انسان کی داستان سنیں گے جو ایمان لانے سے پہلے اسلام کا سب سے بڑا دشمن مگر ایمان لانے کے بعد اسلام کا سب سے بڑا سپاہی بن گیا۔ دنیا اسے کہتی ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور تاریخ اسے کہتی ہے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حق و باطل کا معیار جس کی ہیبت سے شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا۔ اسلام لانے کی رات، اسلام کے ابتدائی دن مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ مکہ کے ہر گوشے میں ظلم تھا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر نکلے، یہ ارادہ کر کے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں گے۔ راستے میں ایک صحابی ملے، کہا کہاں؟ انہوں نے کہا نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں۔ تو انہوں نے کہا پہلے اپنی بہن کا خیال کرو، وہ اور اس کا شوہر ایمان لا چکے ہیں۔ حضرت عمر کا خون کھول اٹھا۔ وہ بہن کے گھر گئے، دروازے سے آیات قرآن کی آواز سنائی دی۔ اندر گھسے، شدید غصے میں اپنی بہن کو مارا، خون نکل آیا۔ بہن نے کہا عمر، جو تو چاہو کر لو، اسلام ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکتا۔ جیسے ہی قرآن کی آیات عمر کے سامنے آئی، دل کی دنیا بدل گئی۔ خوف خدا سے لرزتے ہوئے سوال کیا، یہ تو بہت بلند کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ در نبوت پر پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ اسلام کو عمر سے عزت عطا فرما۔ اور وہ گھڑی آ گئی جس نے تاریخ کو روشنی میں بدل دیا۔ عمر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پوری دنیا نے دیکھا جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، وہ اسلام کا سب سے بڑا محافظ بن گیا۔ ایمان کا اعلان، طاقت کا جلال۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں؟ فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں۔ عمر بولے پھر کیوں چھپ کر؟ چلیں میں اعلان کروں گا۔ دو قطاریں بنی، ایک کی سربراہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر کعبہ کی طرف قافلہ چلا۔ مکہ ہل گیا، کفار چیخ اٹھے۔ آج کے بعد اسلام پہلی بار کھل کر سامنے آیا۔ یہ شان، یہ جلال صرف عمر کے حصے میں آیا۔ عدل و انصاف کا وہ باب جس کی مثال نہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت سنبھالی تو راتوں کو مدینے کی گلیوں میں ہر گھر کا حال خود دیکھتے، کہیں کوئی بھوکا نہ سوئے۔ ایک رات ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ پوچھا کیا ہوا؟ ماں نے کہا بھوک کے مارے چیخ رہے ہیں، میں دیگچی میں پانی رکھ کر بچوں کو پلا رہی ہوں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹانگوں سے جان نکل گئی۔ فوراً بیت المال پہنچے، ایک تھیلا آٹے گھی کا اٹھایا۔ نوکر نے کہا میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو۔ قیامت کے دن کیا تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ خود روٹی بنائی، خود بچوں کو کھلایا اور روتے ہوئے کہا عمر تو ان کا خلیفہ ہے اور یہ بھوکے سو رہے ہیں۔ یہ وہ حکمران ہیں جو دنیا بدل گیا مگر خود نہیں بدلا۔ رونے والا وقت مسجد نبوی میں فجر کی نماز ابھی تکبیر ہوئی ہی تھی کہ ایک خبیث فیروز نے خنجر مار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گر پڑے، نماز مکمل کروائی اور روتے ہوئے کہا جس نے مجھے قتل کیا ہے اسے مسلمانوں پر ظلم نہ کرنے دینا۔ بیٹے سے کہا ماں عائشہ کے پاس جا پوچھو کیا میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں دفن ہو سکتا ہوں؟ اجازت ملی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا اٹھے اور فرمایا اس دن میں سب کچھ ملا مگر آخرت میں یہی میری سب سے بڑی کامیابی ہے کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہوں۔ کفن میں لپٹے مدینہ رو رہا تھا، زمین آسمان گواہ تھے، ایک یتیموں کا باپ، ایک عدل کا ستون ہمیشگی کی نیند سو چکا تھا۔ دوستو، صرف عمر کی کہانی سن لینا کافی نہیں، سوچو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم بھی انصاف کرتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں، غریب کا سہارا بنتے ہیں یا صرف دعویٰ کرتے ہیں؟ آئیے آج ہی فیصلہ کریں، جھوٹ سے نفرت، ظلم کے خلاف آواز، ایمان کی حفاظت، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عدل اور غیرت۔ یا اللہ ہمیں سچائی، ہمت، غیرت، ایمان، عدل اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دل عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔